آج ہماری گفتگو اقسام فعل کے بارے میں ہے۔ کس کے بارے میں بیٹا؟ فعل کے بارے میں، اقسام فعل کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، فعل کی 3 قسمیں ہیں۔ خلاصہ آج کم بتاؤں گا، عبارت زیادہ پڑیں گی۔ فعل کی کتنی قسمیں؟ 3۔ ماضی، مضارع، امر۔ ماضی کی علامت کیا ہے بیٹا؟ کہ وہ تاء فاعل کو قبول کرتی ہو یا تاء ساکنہ کو قبول کرتی ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے ضربت یہ تاء فاعل ہے، ضربت یہ تاء فاعل ہے، ضربتو یہ تاء فاعل ہے، یا تاء ساکنہ کو قبول کرتی ہو، ضربت، سمعت، نصرت۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد بھائی میرے، اس کے بعد فعل امر فرماتے ہیں۔ فعل امر ایک ایسا فعل ہے جس سے حکم کی معنی بھی سمجھ میں آئے اور وہ نون تاکید کو بھی قبول کرتا ہو۔ یعنی یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو وہ فعل امر ہوگا، اگر دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر وہ فعل امر نہیں ہوگا۔ فرض کریں نون تاکید کو قبول کرتا ہو لیکن اسے حکم کی معنی سمجھ میں نہ آئے، جیسے یضربن، نون کو تو قبول کیا لیکن یضربن میں حکم کی معنی نہیں ہے تو ھذا فعل مضارع۔ اور نون کو قبول نہ کرتا ہو لیکن اسے حکم کی معنی سمجھ میں آئے تو وہ اسم فعل ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسم فعل۔ جیسے حی حل، آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، سہن، چپ ہو جاؤ۔ ٹھیک، سہن کس کی معنی دیتا ہے؟ اسکت کی۔ ٹھیک، لیکن وہ نون کو قبول نہیں کرتا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ اس میں فعل ہوگا۔ ادا پڑھایا پنجے میں صبر تو تھا کیا؟ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر تا کو قبول کرتے تو وہ ماضی، اگر حکم کی معنی بھی سمجھ میں آئے، نون تاکید کو بھی قبول کرے تو وہ کیا؟ امر۔ اور اگر حکم کی معنی سمجھ میں نہ آئے، صرف نون کو قبول کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ فعل مضارع۔ اگر نون کو قبول نہیں کرتا اور حکم کی معنی دیتا ہے تو وہ اسم فعل۔ پھر اسم فعل کی عارف کتنی قسمیں؟ 3۔ ایک ایسا اسم فعل ہوتا ہے جو ماضی کی معنی دیتا ہے، جیسے ہیہات منا اذلتو، ہیہات بعد کی معنی دیتا ہے، جبکہ اس میں فعل ماضی والی علامتیں نہیں۔ اس کے بعد ایک ایسا فعل اسم ہوتا ہے جو فعل مضارع کی معنی دیتا ہے، جیسے افن۔ افن کا مطلب کیا ہے؟ اتزجرو، مجھے دکھ ہو رہا ہے، مجھے یا مکھے یہ گل دکھی لگے تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ اسم فعل ہے لیکن مضارع کی معنی دیتا ہے۔ اور ایک ایسا اسم فعل ہے جو امر کی معنی دیتا ہے، جیسے سہن بے معنی اسکت۔ بات واضح کی؟ اب عبادت پہ زیادہ توجہ دیں، تو یہ نہیں کہنا کہ عبادت زیادہ ہو۔ وہ ماضی الافعال، اور وہ فعل جو ماضی واقع ہوتے ہیں، بے تا مز، ان کو تا کے ذریعے تمیز دو، یعنی مضارع سے بھی اس کو تمیز دو، امر سے بھی اس کو تمیز دو۔ وسم بالنون فعل الامر، بیٹا ویسے سم کا معنی جو بھی یہاں پر سم یعنی تم نشانی لگا لو، تم علامت بنا لو نون کے ذریعے فعل امر کو۔ ان امر فہم، اگر اس سے امر سمجھ میں آئے، یعنی نون بھی لگے اور امر بھی سمجھ میں آئے۔ ضروری نہیں ہے کہ لگی ہوئی ہو بلکہ لگنے کی صلاحیت ہو۔ ٹھیک ہے، والامر ان لم یکن للنون محل، اگر کہیں پر حکم تو سمجھ میں آئے لیکن نون کی وہاں کوئی گنجائش ہی نہ ہو۔ دیکھیں، والامر ان لم یکن، اگر امر میں نہ ہو نون کی جگہ فی ہے، فی ہے کی جگہ پھر امر کی طرف جائے گی تو پھر کیا ہے؟ ہوا اسم، وہ فعل نہیں ہوگا بلکہ وہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا۔ جیسے سہن و حیحل، سہن چپ ہو جا، حیحل آ جا، دونوں میں امر کی معنی ہے
لیکن وہ نون کو قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہے بھائی. آج یار آپ کا نصیب اچھا ہے, درس کم ہوا, تو چلے مورا مبنی کی طرف بھی جائیں گے. میں ٹائم دیکھوں گا کتنی دیر درس ہوتا ہے. انواع الفعل, بیٹا فعل کی اقسام. وماضی الافعال, بیٹا ماضی کو میں منصوب پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ مز کا گویا کہ جو ہے مفعول ہے, شعر کی وجہ سے اس کو آگے پیچھے کر دیا ویسے. مز ماضی الافعال, تو جدا کر, تو تمییز دے, ٹھیک ہے, ان افعال کو جو ماضی ہیں تا کے ذریعے. کون سی تا؟ الساکنۃ, وہ تا جو ساکنہ ہے. علی رضا آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے ساکنہ کو جر کیوں پڑھا یا نہیں سمجھے؟ جو سمجھا ہے وہ سمجھ گئے. اچھا کیوں؟ ہاں یہ صحیح صفت ہے مز. ٹھیک ہے بیٹا, مز میں اگر کوئی اعتراض کرے صادق صاحب پر تو یہ تو فعل امر ہے. ٹھیک ہے, فعل امر کی شروع میں کوئی حمزہ وصل تو ہونا چاہیے یا نہیں؟ آپ کہتے ہیں وہ مجبوری میں لاتے ہیں. جب علامت مضارع کے بعد والا حرف ساکن ہوتا ہے تو لاتے ہیں. یہاں پر مز جو ہے اس کا فعل مضارع تھا تمیز. کیا تھا؟ تمییز نہیں, پھر تو مصدر ہو جائے گا تمیز. ٹھیک ہے, تو پھر تمیزوں میں تا گرا دیا. میم میں تو کسرہ موجود ہے. جب زے کو ساکن کیا تو یا اور زے میں التقاء ساکنین ہو گیا. التقاء ساکنین کی وجہ سے حرف علت گرا گیا. بھائی تم جدا کرو افعال ماضی کو. کس سے جدا کریں؟ ان قسیمئی ہے, اس کے دونوں قسیم سے. بیٹا یا سے پہلے میری کتاب میں کسرہ, یہ کسرہ غلط ہے, بلکہ یا سے پہلے کیا ہونی چاہیے؟ فتح ہونی چاہیے. تسنیہ میں وہ جمع میں یا سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ کسرہ ہوتا ہے. وَقَضَا, بیٹا قضا کا اشارہ کہاں جائے گا؟ تاء ساکنہ کی طرف. تاء ساکنہ کی طرح بتاء الفاعل. آپ اس تا کے ذریعے بھی فعل ماضی کو جدا کرو جو تا فاعل کی ہوتی ہے. ضربت میں تا فاعل کی ہے, واحد مذکر حاضر کے لیے. ضربتے میں تا فاعل کی ہے, واحد مؤنث حاضر کے لیے. ضربتوں میں تا فاعل ہے, کس کی؟ واحد متکلم کی. قالہ فی شرح الکافیۃ, بھائی قالہ یعنی یہ تا فاعل والی بات مصنف نے کہی ہے کہاں پر؟ شرح کافیہ میں. وَأَنَا بِذَلِكَ, اور مصنف صاحب نے ارادہ کیا ہے بِذَلِكَ, اس بات سے. کون سی بات بھائی؟ یہ جو آپ نے تا کی بات کہی کہ تا فاعل کے ذریعے ماضی کو جدا کرو, اس سے ارادہ کہ علامت تختص ہو, یعنی یہ تا ایک ایسی علامت ہے جو مخصوص ہے الموضوع, اس فعل کے لیے جس کو وضع کیا گیا ہے للمضی ماضی کے لیے. ولو کان مستقبل المعنی, اگر اس میں معنی مستقبلی کی ہی کیوں نہ ہو. بیٹا کیا ایسا کوئی ہو سکتا ہے فعل جو لفظی طور پر کیا ہے وہ ماضی ہو, معنی کے طور پر مضارع اور مستقبل کی ہو؟ ایسا ہوئے نہیں ہے. ہاں بھائی ہے یار, آج کل آپریشن کرا کے مرد عورتیں ہو رہی ہیں, عورتیں مرد ہو رہے ہیں. تو ایسے عربی زبان میں بھی ہے. اگر آپ ماضی کے لفظ کو مستقبل کی معنی میں لے جانا چاہتے تو اس کی شروع میں اذا لگا دیں. اذا کی وجہ سے اس کی معنی کیا ہو جائے گی؟ مستقبل کی ہو جائے گی. اسی طریقے اگر ماضی سے آپ وہ مستقبل کی معنی لینا چاہتے تو اس کی شروع میں انہیں شرطیہ لگا دیں. ان ضربتنی, ضرب تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اگر تو نے مجھے مارا یا اگر تو مجھے مارے گا, کیا ترجمہ کرے گی؟ ہاں اگر تو مجھے مارے گا, تو مجھے ماری دیتا ہوں تو ماری دو سے. اسی طریقے سے اگر مضارع کو آپ ماضی کی معنی میں لے جائیں تو اس کی شروع میں لم لگا دیں. کیا کر دیں؟ لم. لم کیا کر دیں؟ لکل بالمضارع ماضی, مضارع کو کیا کر دیتی ہے؟ ماضی میں تبدیل کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. وہ اب دیکھیں بیٹا, اس کو وسم سے لے ہیں تو وسم کا معنی ہے ٹھپا لگانا. ٹھیک ہے, داغ لگانا. اب وسم سے لے کے تو پھر اس کا فعل مضارع ہو جائے گا یوسم. پھر واو فتح اور کسرہ کی ہے وہ گر کے یسم. یسم سے پھر حاضر کا سیغہ کیا بنے گا؟ تسم. تسم سے تا کو آپ نے گرا دیا, سین پہلے ہی مقصور ہے تو سم ہو جائے گا. یعنی تو نشان
تو ٹھپا لگا لے نون کے ذریعے. کون سی نون؟ المؤکدۃ، وہ نون جو تاکید کے لیے آتی ہے. فعل الامر، کس پہ ٹھپا لگاؤں؟ فعل امر پہ. ان امر فہم، البتہ ایک شرط ہے، اگر اس سے امر کی معنی سمجھ میں آ جائے بھائی، پھر مما یقبلھا، پھر مما یقبلھا یعنی وہ کلمات جو نون کو قبول کرتے ہیں. والامر، ٹھیک ہے، اے ومفہم الامر، کہتے امر کیا ہوتا ہے؟ جو امر کو سمجھائے. بمعنی، بھائی امر کی معنی کیا ہے؟ بمعنی طلب ایجاد شے، یعنی وہ چاہتا ہے، وہ طلب کرتا ہے کہ آپ فلاں چیز کو جو ہے ایجاد کرو. بھائی پانی پلاؤ، اس کا مطلب یہ کہ پانی میرے پاس موجود نہیں ہے، تم پانی لے آؤ. ان لم یکن النون المؤکدۃ محل فی. اب بیٹا ترجمہ یوں کرے تو بہتر ہے. والامر ان لم یکن النون المؤکدۃ. بیچ میں شرح والے جملے آ گئے تو تھوڑا سا ترجمے میں نے بھی گڑبڑ کر دی. اس کا ترجمہ یوں کریں، اگر امر جو ہے کیا ہے وہ نون مؤکدہ کو قبول نہ کرتا ہو، فلیس بفعل. امر کی معنی تو ہے، ایجاد کی معنی پہ دلالت کرتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو فعل نہیں کہیں گے. بل ہو اسم الفعل، بلکہ اس کو کیا کہیں گے بیٹا؟ اسم فعل کہیں گے. محل فی ہے، ہاں محل فی ہے، فی ہے کی ضمیر جائے گی بیٹا امر کی طرف یا مفہم الامر، یعنی جو امر کی معنی سمجھا رہا ہے اس میں نون کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. محل یعنی جگہ، اس میں نون کی کوئی جگہ نہیں ہے. پر لیس بفعل، پھر لیس میں ایک ہو کے ضمیر مستتر ہے جس کو امر کی طرف پلٹا ہے. پر لیس یعنی وہ امر فعل نہیں ہے. امر کی معنی تو ہے لیکن وہ فعل نہیں ہے. بل ہوا، بلکہ وہ مفہم امر اسم. اسم کون سا اسم؟ اسم الفعل ہے، اسم فعل ہے. جیسے صحیح، آپ کو مصطفیٰ کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ ہاں آپ کے چہرے سے لگتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا. اچھا، اگر کوئی کلمہ ہو جسے حکم کی معنی سمجھ میں آئے لیکن نون کو قبول نہ کرے تو وہ کیا ہوگا؟ شاذ. جیسے صحیح بے معنی، اس کو فعل کا اسم نہیں بلکہ اسم الفعل، اس کا نام ہے مرد. عبداللہ، اس کو سندھی میں بھی آپ کہیں گے عبداللہ سے چھوڑ گئے کہ خدا کے بندے ادھر آ جائے، عبداللہ عبداللہ. وہ حی حل، حی حل کا مطلب بیٹا کیا ہے؟ آ جاؤ. مثلا آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ مجھے کل حی حل کھانے پہ آ جاؤ. ٹھیک ہے. اچھا حی حل ایک لفظ ہے یا دو؟ فرماتے دو لفظ ہے، حی اور حل. ٹھیک ہے. مرکب من کلمتین، حی حل مرکب ہے دو لفظوں سے. جیسے حیدر آباد، حیدر الگ کلمہ ہے، آباد الگ. اب تو ایک ہی چیز کا نام ہو گیا، لیکن اس طریقے سے بمعنی فرماتے حی حل کی معنی کہ اقبل، آ جاؤ. وقابل النون. اچھا، اگر کوئی ایسا لفظ ہے جو نون تاکید کو قبول کرتا ہے لیکن ان لم یفہم الامر، لیکن وہ فعل یا وہ لفظ امر کی معنی کو نہیں سمجھاتا، فہو فعل مضارع، تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ فعل مضارع ہو جائے گا. تتمت، بھائی اب یہ افعال کی جو ہے کیا ہے اقسام کو کمپلیٹ کریں تاکہ محمد حسین بھی جو نا کالے جوڑے کو چھوڑ دے. اذا دلت کلمۃ علی حدث، اگر کوئی کلمہ دلالت کرتا ہے حدث پر یعنی کسی معنی پر، لیکن وہ ایسی معنی اور وہ ایسا کام ہے ماضی جو گزر چکا ہے، وہ لم تقبل تا، اور تا کو بھی قبول نہیں کرتا، اس کو کیا کریں؟ وہ فعل ماضی ہوگا کہ شتان، یہ شتان، شتان بیٹا غالباً دور ہونے کی معنی میں ہے. اور حدث، یا کوئی ایسا کلمہ ہے جو حدث پر دلالت کرتا ہے لیکن حاضر، اس کا زمانہ گزرا نہیں ہے، زمانہ چل رہا ہے. او مستقبل، یا کوئی ایسا کلمہ ہے جو آنے والے زمانے پہ دلالت کرتا ہے لیکن وہ لم تقبل. لم بھائی جو حاضر پر دلالت کرتا ہے یا آنے والے زمانے پہ دلالت کرتا ہے لیکن لم کو بھی قبول نہیں کرتا ہے. جیسے ہوا کبھی آپ کو کوئی تکلیف درد تو ہم سندھی میں تو ٹھیک ہے، عربی ایسے مزہ ہوا فہیہ اسم فعل. تو یہ کیا ہے بیٹا؟ اسم فعل. ایزن بھی کا مطلب کیا ہے؟ جیسے جس سے حکم کی معنی سمجھ میں آ رہی تھی
لیکن وہ نون کو قبول نہیں کر رہا تھا، وہ اسم تھا. اسی طریقے سے جو ماضی یا حال یا مستقبل پہ دلالت کرے لیکن ماضی کی بھی علامتوں کو قبول نہیں کر رہا، مضارع کی بھی علامتوں کو قبول نہیں کر رہا، تو یہ بھی اسم ہے. قالہ المصنف فی عمدتہ، یہ بات جو تتمہ میں ہے، قالہ، اس بات کو کہا ہے مصنف نے، کہاں پر؟ اپنی کتاب عمدتہ ہی کی ضمیر جائے گی مصنف کی طرف. مصنف نے اپنی کتاب عمدہ میں یہ بات کہی ہے. 15 منٹ ہوا ہے تو 15